مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو درود پاک سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی موقع ملے کہیں بیٹھنے کا، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی محفل لگتی ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، کوشش کیا کریں کہ درود پاک سے اس کو آراستہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے گناہوں سے بھی اللہ نے چاہا تو چھٹکارا نصیب ہوگا، اور محفل کے اندر برکت بھی ہوگی، اور یہ برکت، یہ محفل انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بڑا ہی مقبول اور بڑا ہی پیارا پروگرام آپ کے لیے پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی طرف سے موصول ہونے والے جو معاملات ہیں، یعنی جو بیماریاں ہیں یا پریشانیاں جو آپ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے، اس کا روحانی علاج، اور جنہوں نے استخارے کے لیے ہمیں کال کی ہے، استخارہ جنہوں نے طلب کیے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے استخارہ بھی ہم یہاں سے کر کے آپ کو دیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرنا، ہو سکے تو کاپی اور قلم لے کر آپ بیٹھ جائیں، اور جو جو مدنی پھول آپ کو ملے، یعنی جو جو آپ کو عمل ملے، کوشش کریں اس کو لکھتے رہیں۔ گھر کے اندر کسی کو کوئی بیماری ہو، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو آپ وہ عمل کرنے کے لیے ان کو دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ استخارہ کرنے کے لیے ایک مدنی پھول یہ بھی عرض کر دوں کہ استخارہ جو کروانا چاہتے ہیں، ایک یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ جو استخارہ کروانا ہے تو ان کا نام، یعنی جو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اپنا نام اور اپنی والدہ محترمہ کا نام اس میں آپ ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، کیا جس کے لیے استخارہ آپ کروانا چاہتے ہیں، جس معاملے کے لیے، اس کو آپ کلیئر بتائیں تاکہ اس کے مطابق پھر استخارہ کیا جا سکے۔ آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم یوٹیوب پر لائیو ہیں، لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، نام کیا ہے، اور جن کا استخارہ کروانا ہے ان کی والدہ کا نام کیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے آپ کے مسئلے کو یہاں سے بتانے کی۔ اور یاد رکھیے، شفا دینے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے، انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج پھر دو مہمان جو کل بھی تھے، آج پھر سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ناظرین کی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے مسائل کے حل کی طرف بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی رات میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، شیطانی خواب نظر آتے ہیں، اور اس شیطانی خواب کے اندر میں اس کو بھگانے کے لیے مارنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایسی صورت میں کچھ عجیب و غریب آواز نکلتی ہے اس کو مارنے کے لیے، پھر وہ ہاتھ پیر چلتے ہیں، تو ایسے خواب دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو اس کا علاج بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، آسانی فرمائے۔ خواب کا علاج تو کیا ہو سکتا ہے، یعنی خواب تو ہر ایک کو آتے ہیں، اور خواب تو یعنی سب کو ہی آتے ہیں، تو خواب کا علاج تو ہم خیر نہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیں گے۔ مزید آئیے دوسری کال بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جوناگڑھ شہر سے عبد القادر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ کام میں دل نہ لگتا ہو اور کام کرتے ہوئے سستی یہ غالب آ جاتی ہو، تو اس کے علاج کے لیے روحانی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید دانش علی اتاری ہے، میں گاڈر واڑہ شہر سے بول رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں کھٹمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، برائے مہربانی ان سے نجات کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور تمام تکلیفیں دور فرمائے۔ ایک اور کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممبئی سے بول رہا ہوں، میرا نام شہاب الدین ہے۔ میرا روحانی علاج پروگرام میں سوال ہے، حضرت میری بھتیجی ہے 2.5 سال کی، تو چڑچڑاپن کرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، کچھ بھی مطلب کسی کو بھی اٹھا کر مارتی ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے اور استخارہ کر دیجیے۔ بچی کا نام ہے شاہین پروین، جی ان کے امی کا نام ہے مرجینہ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اللہ عرض کرتے ہیں آپ کا مسائل کا حل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، پریشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی کریں گے۔ تب تک آئیے ہم جنہوں نے ہم سے وظائف مانگے ہیں، وظیفے مانگے ہیں، روحانی علاج طلب کیے ہیں، تو حضور کیا فرمائیں گے؟ رات کو سونے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن خواب آتے ہیں، اس طرح کے پریشان رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے ان کو؟ جی، سوتے وقت میں اگر کوئی چیز تنگ کر رہی ہو یا نیند نہ آتی ہو، انہوں نے ڈرانے خواب کا بھی ذکر کیا ہے اس پر، تو ایسی صورت میں جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں اور پھر پھیلا کر تینوں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ماں بسم اللہ شریف کے، جب بھی آپ یہ پڑھیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پھر دم کر کے سر اور چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک آپ ہاتھ یہ پھیر سکتے ہیں اس کو پھیر لیجئے اور پھر دوبارہ کریں اور پھر سبارہ بھی کریں۔ انشاء اللہ تعالی عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مزید اس کے علاوہ ایک کال یہ بھی تھی کہ جوناگڑھ سے کام میں دل نہیں لگتا، یہ تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ ہو مطلب تکلیف، کام بھی کرنا ہے، ظاہر ہے گھر بھی چلانا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ کام میں دل لگنے کے حوالے سے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہو، پھر نوکری ہے، نوکری میں بھی دل نہیں لگتا ہے نا، تو ایسی صورت میں کہ کام میں دل لگ جائے، نوکری میں دل لگ جائے، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ میں 100 مرتبہ یہ عمل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر دعا کریں۔ اگر بہت ہی زیادہ سست ہے یہ، یعنی کہ پڑھنے کے لیے بھی اب یہ تیار نہیں ہو، تو گھر کا جو بھی قریبی ہے وہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں، انشاء اللہ تعالی عز و جل کام میں دل بھی لگ جائے گا۔ اور اس کا ایک تعویذ بھی میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی پیارا تعویذ ہے، جس کا کام دھندے میں، نوکری وغیرہ میں دل نہیں لگتا ہو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے، انشاء اللہ تعالی عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں انشاءاللہ دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور سید دانش علی صاحب نے کہا تھا گھر میں کھٹمل بہت ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی کوئی عمل بتا دیں تاکہ کھٹمل جو ہے یہ گھر سے دور ہو جائے کوئی۔ جی، کھٹمل کے تعلق سے ایک عمل آپ کر لیجئے۔ کھٹمل کے لیے جو ہے پلنگ کی پائنتی کی جانب جو ہے اجوائن ایک دیسی دوا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو کرانے کی دکان میں انشاءاللہ مل بھی جائے گا۔ اس کی پوٹلیاں باندھنے سے اور انشاءاللہ تعالی پوٹلیاں باندھ دیجئے پلنگ کی پائنتی وغیرہ پر، تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کھٹمل بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اجوائن کی یعنی کہ چھوٹا چھوٹا پوٹلیاں بنا جی لینا جی، ہے اور چاروں طرف چاروں طرف اس کی لگوا لیں۔ صحیح۔
انشاءاللہ استخارہ کے لیے بھی میں کال آئی تھی، تو شعیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، استخارہ ہوا ہے جی، کیا فرمائیں گے؟ جی، شاہین پروین ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ تعالی نظر بد حوالے سے جی عرض کرتا چلوں کہ آپ وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے آپ بچی پر جو ہے نا ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنا ہے، سیدھی گال پہ دم کر لیجئے. پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورہ کوثر پڑھنا ہے، الٹے گال پہ دم کر دیجئے. پھر ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے اور پورے چہرے پہ دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچے پر اگر نظر لگی ہے تو دور ہوتے ہوئے نظر آئے گی. ایک عمل اور یہ بھی کر لیں کہ آپ جو ہے نا سوکھی لال مرچ یہ لے لیجئے، 7 مرتبہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. اچھا 3 لال مرچی لینا اپنے عدد، اور یہ 7 بار بسم اللہ شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس. اچھا ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا لازمی ہے، اس کو نہ بھولیں. اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے اور اس مرچی پہ دم کر دیجئے. اب بچی پر جو ہے نا یہ 21 مرتبہ جو ہے نا سر کے اوپر اس طریقے سے گھما لیجئے. 21 مرتبہ گھمانے کے بعد میں آپ چولہے وغیرہ پر جلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کی برکت سے بچی پر اگر نظر لگی ہے تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے. اور جو ٹوٹکے اور علاج بتایا آپ کو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، اس پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید اتاری احمد آباد گجرات سے. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے، میرے والدہ کے پیر اور ہاتھ کے جوڑوں میں کافی درد رہتا ہے، برائے کرم اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کے جو بیماری ہے پیروں میں جوڑوں میں جو درد کی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف ادے پور سے. روحانی علاج کے سلسلے میں میری التجا ہے، میری والدہ مریم بانو جن کا بلڈ پریشر اور شوگر بڑھا ہوا ہے، اس کا روحانی علاج عطا فرمائیں. ساتھ ہی ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا بھی روحانی علاج عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کی والدہ کی جو بیماری ہے ان کو شفا عطا فرمائے. چلے بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف. اور سب سے پہلے تو عبدالحمید بھائی احمد آباد گجرات سے والدہ کے حوالے سے کہا کہ پیروں کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ پیروں اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو ہے والدہ کو کہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کرتی رہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا محیی 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کیجیے. انشاءاللہ تعالی عز و جل جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ جاتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. محمد آصف بھائی کا سوال تھا، والدہ کا شوگر بلڈ پریشر کا معاملہ ہے اور پیٹ میں درد بھی رہتا ہے جی تو ان کے لیے بھی کوئی روحانی علاج؟ جی 3 انہوں نے چیزیں پوچھی ہیں. جی پیٹ درد کے حوالے سے اول تو یہ کہ یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 47 23 پارے میں ہے.
اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یہ آیت مبارکہ پانی پہ دم کر کے پئیں. وہ آیت مبارکہ یہ ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کا درد جاتا رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے حوالے سے، کیونکہ بلڈ پریشر کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے دل پر اس کو دم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے دیسی علاج بھی آپ کو عرض کر دوں کہ 4 عدد کڑی پتہ جو عموماً آپ جب بازار جائیں گے تو سبزی وغیرہ کے ساتھ میں جو ہے دیے جاتے ہیں، تو 4 عدد کڑی پتے جو ہیں 1 کپ پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیجئے. صبح نہار منہ ان 4 میں سے 2 پتے جو ہوں گے اس کو چبا کر کھا لیجئے، اور اوپر سے وہی پانی جو آپ نے رکھا تھا رات بھر اس کو پی لیجئے. بقیہ جو 2 پتے ہیں اس کو سالن وغیرہ میں ڈال کر استعمال کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی صرف 1 ہفتے میں بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا، بلکہ ایک ہی دن میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. الحمدللہ عز و جل اس علاج سے بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے چہرے پر رونق بھی آ جاتی ہے. تو چاہے بلڈ پریشر بڑا ہو یا کم ہوا ہو یہ عمل کر سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. شوگر کے حوالے سے جو پوچھا ہے، شوگر کے لیے میرا مشورہ یہی ہے، لیکن جو بھی عمل کرے اپنے طبیب سے مشورہ کر کے اس پر عمل کریں. کریلے کا جوس پئیں، ایک دم بہترین یہ آپ کو عمل پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ شوگر کی زبردست کاٹ کرتا ہے. یہ شوگر جو ہوتا ہے شوگر کے لیے کریلے کا جو جوس ہوتا ہے، بلکہ ایک عمل ہے کہ کریلے کے 1 کلو سوکھے کریلے پیس کر رکھ لیجئے. روزانہ صبح و نہار منہ 4 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے اور اللہ کے فضل و کرم کا نظارہ فرمائیے. علاج کم از کم 92 دن 92 دن تک. کریلے کے پاؤڈر کے بجائے اگر روزانہ صبح و شام کریلے کا رس 1 چمچ پی لیں تب بھی انشاءاللہ تعالی شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانا کم کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض کے ساتھ ساتھ ضمناً موٹاپے کا علاج بھی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ایک اور شوگر کا علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت کریمہ 15ویں پارے کی بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو یہ روزانہ صبح و شام یہ آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی شوگر سے نجات ملے گی. دوبارہ سن لیجیے آیت کریمہ، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. انشاءاللہ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی یہ جو پریشانی ہے بیماری ہے شوگر کی انشاءاللہ دور ہوگی. یعنی روحانی علاج بھی آپ کو یہاں سے بتا دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ماشاءاللہ ٹوٹکا بھی آپ کو دیا ہے. اس کے مطابق بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت ساری پریشانیاں ہماری دور ہوں گی. ناظرین جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، تو ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس کچھ لائیو چیٹ کے ذریعے میسیجز آ رہے ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ثاقب بورا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میرا نکاح ہو جائے، آپ دعا کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے نکاح میں جو رکاوٹ ہے یا جو پریشانیاں اگر آ رہی ہیں، رب سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو آپ کی دور فرمائے، اور اچھا سنت و بھرا نیک رشتہ جو آپ کے حق میں بہتر ہو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے. مزید ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی میسیجز کرتے ہیں. شفیق الرحمن، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کرانا ہے حفظہ کا، اور ماں کا نام شاہ جہاں. حفظہ ماں کا نام شاہ جہاں. 3 مہینے سے طبیعت خراب ہے، دوا نہیں لگ رہی اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پیٹ خراب رہتا ہے اور ٹائیفائڈ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ اس طرح کا ان کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ استخارہ بھی کرتے ہیں.
تب تک آئیے مزید کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کے، ہم میسج بھی لیتے رہیں گے، کالز بھی لیتے رہیں گے، اور آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی حل بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی کچھ مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریاض ارشد، میں کرلا عشق سے بات کر رہا ہوں. میری گردن میں درد ہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، اور تعویذات کہاں ملے گا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. مزید ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر رضا اتاری ہیں، میں راجکوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ اپینڈکس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. ریاض ارشد، گردن میں درد رہتا ہے، غالباً کرلا سے انہوں نے کال کیا تھا. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. بدن میں جہاں بھی تکلیف ہو، درد وغیرہ ہو، اب انہوں نے بتایا گردن میں درد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بسم اللہ شریف جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اچھا، جہاں پر تکلیف ہے نا اس جگہ ہاتھ رکھیں. جیسے گردن میں تکلیف ہے تو دونوں ہاتھ یہ رکھ کر اس دعا کو آپ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس دعا کو پڑھ لیں، 7 ٹائمز پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو گردن کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تعویذات کا بستہ کہاں لگتا ہے، کیسے جی استعمال کریں؟ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے جی. پورے ہند بھر میں 380 مقامات پر کم و بیش یہ لگ رہے ہیں. جیسے کرلا سے جو کال آئی ہے، کرلا میں بھی، کرلا ایسٹ میں، قریش نگر میں اچھا مسجد اہل بیت، فیضان اہل بیت میں الحمدللہ روزانہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے. آپ وہاں سے اپنے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں الحمدللہ کرلا میں جو ہے نا 2 مقامات پہ بستے لگ رہے ہیں ہمارے. کیا بات ہے. کرلا ایسٹ ہی میں 2 نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی لگ رہا ہے، ایسٹ میں بھی لگ رہا ہے. ویسٹ میں اگر آپ رہتے ہیں تو کرلا وائٹ ہاؤس بول کے ایک جگہ ہے، وہاں پر الحمدللہ فیضان مولا علی میں لگتا ہے. اور ایسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پر ہمارے اشرفی مسجد کے پیچھے مدرسہ ہے، وہاں پر ہمارے نہرو نگر کی طرف میں وہاں پہ بستہ لگتا ہے. یہ بھی عیش آباد لگتا ہے، اور ویسٹ میں بھی عیش آباد لگتا ہے. اور ایسٹ میں ایک اور ایک جگہ جو ہے نا قریش نگر بول کے علاقہ ہے، وہاں پر فیضان اہل بیت، یہاں پہ الحمدللہ عز و جل 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک 2 گھنٹے کا مسلسل الحمدللہ بستہ لگتا ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. آپ یہاں سے بھی تعویذات لے سکتے. بالفرض اگر آپ کو یہیں پہ نہ ملے کہیں پر بھی تو آپ بامبے فیضان مدینہ الحمدللہ عز و جل یہاں پر روزانہ 3:30 بجے سے لے کر کے رات کے 8 بجے تک الحمدللہ مسلسل تعویذات کا سلسلہ رہتا ہے. آپ چاہے تو یہاں پر سے بھی تعویذات حاصل فرما سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کرلا میں تو فیضان اہل بیت بھی جاری ہو رہا ہے، فیضان مولا علی بھی جاری رہا ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ ان کے فیضان سے شفائیں بھی ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو یقیناً مولا علی کی شان تو کیا ہے، ہم کیا بیان کریں اس مختصر وقت میں. اللہ میں ان کا فیضان نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ جہاں آپ کو ایڈریس بتایا ہے آپ وہاں پر جائیں، ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو تعویذ بھی دیں گے، دم بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور بڑی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی حضور استخارے کے لیے اسلامی بھائی کی جو میسج کیا تھا کیا فرمائیں گے؟ جی حفظہ ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. محمد طاہر رضا کا بھی ایک کال آئی تھی، اپینڈکس کا علاج جی معلوم کرنا چاہ رہے تھے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. جی اپینڈکس کا روحانی علاج آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 ٹائمز، دونوں اول آخر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پر پڑھ کر جو ہے 1 چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر 3 دن تک اس پر عمل کیجیے. انشاء اللہ تعالی عز و جل اپینڈکس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بھی مسئلہ ہے یہ
بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ مزید آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا مسائل کا حل ہم سے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا ایک استخارہ کروانا ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے حالت ڈاؤن ہو رہی ہے اور ویکنیس ہو رہی ہے، دن پہ دن حالت خراب ہو رہی ہے اور دل لگتا نہیں کہیں، تو اس تعلق سے استخارہ کرنا تھا۔ بندے کا نام ساداب اور ماں کا نام ممتاز ہے۔ برائے کرم اس طرح استخارہ کر جواب عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جن کا بھی آپ نے مسئلہ عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ جو بھی جسمانی کمزوری ہے، پریشانی، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرمائے۔ استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اوراد اور وظائف پڑھنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ کیا بغیر پیر و مرشد کی اجازت کے بھی اور وظائف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا بات ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نبیل ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرے دوست کو اللہ کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اور بزرگ کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ عرض کرتے ہیں اس میں ایک، لیکن میں سب سے پہلے عرض کروں گا، یہ جو بھی کال آئی ہے اس کے حوالے سے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں اور اس طرح اولیاء کرام کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسوں کو سنتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، تو ایسے لوگوں کو سننا کہ جن کے عقائد خراب ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط عقیدے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طرح کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کرام کو جو اللہ نے قدرت عطا کی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر سنیں گے تو پھر یاد رکھیے وسوسے تو آنے ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سننا چھوڑیں کہ جن کو اولیاء کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اولیاء کرام کے گستاخ معاذ اللہ ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسوں کو نہ سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو وسوسے آنے کی، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی عمل پیش کرتے ہیں۔ حضور ایک تو استخارے کے لیے اسلام نے کہا ہے، پھر اور بھی یہ کہا ہے کہ اوراد پڑھنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے، اور بغیر پیر و مرشد کے اگر اوراد پڑھیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ جی، ایک تو یہ کہ بیماریوں کے حوالے سے ہمارے شاداب بھائی کی جو کال تھی، ٹھیک ہے، شاداب بھائی کے تعلق سے استخارہ بھی ہوگا، جی، تو اس کے لیے جو روحانی علاج ہے وہ پیش کر دوں کہ بیماریوں اور بلاؤں سے حفاظت کے حوالے سے 7 دن تک 11,000 مرتبہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس دعا، اس کو عمل کرنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے یہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اوراد و وظائف کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا ہے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اول تو یہ کہ ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جیسے کوئی تعویذ بھی استعمال کرتے ہیں یا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ہوئی، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اول تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہمیں اوراد و وظائف، ایک مرتبہ جو ہے میرا سفر پہ تھا، میں روحانی علاج کے بس سے بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں نے تو بہت سارے عمل کیے ہیں۔ میں نے اچھا یہ عمل کیجئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت میں نے بہت سارے عمل کیے، میں نے پھر ان کو 3 باتیں عرض کی، اگر ان تینوں میں سے اگر ایک بھی کمی ہے تو پھر ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو۔ اول تو یہ کہ
ہمارے جو نا مخرج درست ہونے چاہیے، مخرج درست ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہمارے پڑھنے کا انداز بھی درست ہوں۔ صحیح۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ایک مثال کے طور پر ایک عمل ہے، جیسے کہ فجر اور سنت کے درمیان 550 مرتبہ جو کوئی یا رزاق کو 41 دن تک پڑھ لے وہ امیر کبیر بن جائے گا۔ اب وہ عمل جو کر رہا ہے نا، جیسے یا رزاق ہوں، اب پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یعنی کہ صحیح تلفظ کے ساتھ جو نا حروف ادا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، بٹن دب رہے ہوتے ہاں بٹن بھی دب رہے ہوتے، تصویر بھی ہل رہی ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے ایف چینل کے ناظرین، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ بعض اوقات ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس زبان ہل رہی ہوتی ہے۔ تصور میں یاد رکھیں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا پھر نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اتنی آواز سے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں تو ہی وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، تو ہی پڑھنا کہا جائے گا، تو ہی ورنہ یہ پڑھنا ہوگا بھی نہیں اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں کہ وہ صرف دل میں جسے کہتے ہیں نا دل میں نماز پڑھنا، تو یہ نماز ہوگی بھی نہیں اس صورت میں، کیونکہ اتنی آواز ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ شرعیہ بھی ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ بھی نا باپو کہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھنا ہے 111 مرتبہ، اب وہ بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو پھر وہ پتہ چلا کسی سے گفتگو کرنے لگ گئے یا کسی سے سلام کا جواب یا جو بھی ہے، تو اس میں پھر وہ بھول جاتے، پھر ہاں چلو ایک زیادہ ہو گیا کوئی مسئلہ، اللہ کا نام ہی ہے، ایک زیادہ پڑھ لے گے اور پھر ایک کم ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا کر کے۔ تو یہ تعداد بھی کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چابی جو ہوتی ہے نا اگر اس میں ایک دانے بھی کم ہو جاتے تو تالا کھلتا نہیں ہے۔ زبردست، جی کیا بات ہے۔ تو عورت وظائف کی جو تعداد ہیں، جو عمل بتائے جا رہے ہیں، جو اس کی ترتیب ہے پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کیے جائیں۔ اور یہ بھی جو نا بزرگان دین سے ظاہر ثابت ہے، یعنی بزرگان دین نے عمل کیے ہیں، پھر ہمیں بتایا ہے کہ اتنا پڑھیں گے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 126 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جو تعداد ہے نا یہ علماء کرام نے اور عاملین نے اس پر باقاعدہ یعنی اس پر عمل کیا ہے، ان کے تجربات سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو اس انشاءاللہ بڑوں کے طریقوں پر بزرگوں نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے بزرگوں کی بتائی ہوئی ہیں، ایسا کوئی نہیں کہ یہ عمل جو اپنی طرف سے ہم بتا رہے ہیں، یہ بزرگان دین سے اور اولیاء کاملین سے، پیران اعظام سے، عاملین سے الحمدللہ یہ چیزیں ہم تک ملی ہیں، تو اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ نبیل صاحب نے کہا تھا کہ میرے دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے آقا کے حوالے سے اور بزرگان دین کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ اگر آپ بتائیں گناہ اس طرح وسوسوں سے چھٹکارا ہو۔ وسوسوں کے تعلق سے جو ہے نا روزانہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، روزانہ 10 بار پڑھیں، انشاءاللہ شیطان سے وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو وسوسے آتے ہیں، بری عادتیں ان کی نہیں جاری ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے تنہا جو ہے 93 ٹائمز کم از کم جو ہے 45 ڈیز تک جو ہے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ استخارہ کروایا تھا شاداب بھائی نے۔ شاداب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حال اظہار پر رحم فرمائے۔ مزید بھی کالز آئیے شامل کرتے ہیں، ہمارے ناظرین ہم سے کیا مزید حل طلب کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام ہے سبیر خان اور والدہ کا نام ہے حافظہ بیگم۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار صحیح ڈھنگ سے نہیں چل رہے ہیں، اور کسی کام کو ارادہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ عقل کریں گے اس کام کو، اور سویرے اٹھتے ہی واپس کوئی اڑچن آ جاتی ہے اور ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ برائے کرم اس کا استخارہ فرما کر ہمیں جواب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر رضا عطاری ہے۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو بدن میں درد رہتا ہوں، بالخصوص گھٹنوں میں درد رہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حال زار پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ شعیب بھائی استخارہ بھی کریں گے شبیر بھائی کے لیے، اور روحانی علاج پوچھا ہے سید صاحب طاہر رضا صاحب نے کہ بدن درد بالخصوص جو ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے۔ بدن درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یوں یا غنی یوں یا غنی یوں اس کا ورد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے 101 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا علی بھائی، یوٹیوب کے بھی کچھ سوالات تھے اس میں، جی جی، جیسے کہ شادی کے حوالے سے تھا، ان کی شادی میں جیسے رکاوٹ وغیرہ ہوتی ہو یا منگنی ٹوٹ جاتی ہو، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل شادی بھی جلد ہوگی اور انشاءاللہ خاوند بھی اچھا ملے گا، کیا بات، انشاءاللہ تعالی خاوند بھی نیک ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹائیفائڈ کے حوالے سے ایک سوال تھا، جی جی، وہی اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر پڑھ کے آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کے مضر امراض سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ صحت یاب ہونے کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، وہ یہ کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، جن کو یہ بیماریاں ہیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں پریشانیاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے دور فرمائے۔ جی حضور، استخارہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، شبیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کا روحانی علاج بھی کر ارشاد فرما دیں۔ کام کے حوالے سے اگر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان اور چھوٹا عمل وہ یہ ہے کہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ 20 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس کو پڑھ کر آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ تعالی کام پورا بھی ہوگا اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو 20 ٹائمز اس کو بھی 20 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں، یا مقتدرو یا مقتدرو اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی دیکھتے ہیں مزید ہمارے ناظرین کچھ یوٹیوب کے ذریعے ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے کچھ کمنٹ کر رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری ساس کا نام شکورن ہے اور میرے آدمی کا نام اسلم، کہتے ہیں کبھی شراب پی کر آتے ہیں تو کبھی جھگڑا کرتے ہیں، کبھی نماز وغیرہ کے حوالے سے شاید نماز نہیں پڑھتے، گھر میں صرف پریشانی چلتی رہتی ہے، تو اس کا استخارہ کروا دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور یہ کہتے ہیں میرا نام بانو ہے اور میری لڑکی کا نام سکینہ ہے، لڑکی کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کا نام سمینہ اور ان کا نام بانو، رشتے کو لے کے رکاوٹ آ رہی ہے، اس کا کوئی استخارہ کریں اور کوئی دعا بھی بتا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے استخارے بھی کروا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک اور ہے زبیر بھٹ، سلام علیکم السلام، کوئی بھی کام میں من کے مطابق ہو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں۔ جائز کام جو ہے ناظرین وہی کرنے ہوتے ہیں، اور جائز کام میں اگر رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا من ہے کہ آپ حلال طریقے سے کوئی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، حلال طریقے سے آپ کوئی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے من کے مطابق، اگر من ہماری
حلال ہے، جائز چیز کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہم روحانی علاج پیش کرتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ مزید ایک کال بھی دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اویس کشمیر ہند سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کسی پیشنٹ کا کریٹینین لگاتار بڑھتا جا رہا ہو تو ڈاکٹر ڈائلیسس کا بھی بول رہے ہیں اب، تو اس صورت میں اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے تاکہ یہ کریٹینین کنٹرول میں آ جائے۔ جزاک اللہ پاک آسانی فرمائے، کہ بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اور تمام طرح بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ جو حضور سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ گردوں کے امراض کے حوالے سے، کیونکہ گردے کی پرابلمس ہوتی ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا کریٹینائن بڑھتا رہتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اور پھر اس صورت میں جو ہے چہرے پر سوجن بھی آ جاتی ہے، پیروں پر بھی سوجن آ جاتی ہے، پھر ایسے موقع پر ڈاکٹر جو ہے لاسٹ جو ہے نا ڈائلیسس، اللہ پاک انہیں اس بیماری سے جو ہے محفوظ فرمائے، واقعی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اس میں۔ اس کے لیے آپ کے لیے جو روحانی علاج ہے وہ یہ کہ اول آخر جو ہے درود شریف کے ساتھ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ علم نشرح، ہر بار سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، اور پھر گردے کے جو مریض ہیں ان پر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ خود انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو شفا بھی حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یا سلام 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی ان کو پلائیں، اور ماشاءاللہ کشمیر میں بھی ہمارے روحانی علاج کے بستے لگ رہے ہیں، کئی مقامات پر لگتے ہیں، تو اگر آپ قریب میں آپ کی کوئی روحانی علاج کا اگر بستہ ہو، وہاں سے آپ جو ہے نا ان کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرمائیں، اور ہمارا ایک خصوصی عمل ہوتا ہے پلیٹو والا، آپ وہ عمل کروائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی استخارے کے لیے جی اسلم بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ اسلم بھائی کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور دوسرا سمینہ ان کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کرانا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے رشتے کے حوالے سے وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایک یہ بھی تھا حضور کہ کوئی بھی کام من کے مطابق ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دلی مراد ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شروع میں بھی ایک وظیفہ پیش کیا گیا تھا کام پورا کرنے کے حوالے سے، یا نافع 20 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ کام آپ کا پورا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جی جو یوٹیوب پر ایک سوال بھی تھا جسے شوہر کے حوالے سے تھا، جی استخارے کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ جی، آ رہا ہے۔ تو اس کے جو روحانی علاج یہ ہے جس سے نیک بن جائیں، بری عادتیں چھوٹ جائیں، اس کے لیے جب سوئے ہوئے ہوں تو 3 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اتنی آواز سے کہ ان کی آنکھ نہ کھلے، صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو وہ نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ مجھ پہ کوئی جو ہے نا وہ دم پھونک کر رہی ہے، تو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر بسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک اور میسج آیا ہے، آخری میں لے لیتے ہیں۔ پتھری کے لیے کوئی روحانی علاج اگر ہو تو وہ ارشاد فرما دیں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جو بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو امید رکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو
پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی. یہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو یہ تکلیف ہم سے ختم ہوگی، دور ہوگی، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی جی رشتے کے حوالے سے جی جی رشتے کے حوالے سے جو ہے جو سوال تھا جی اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. جیسے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بندش کا بھی شبہ وغیرہ ہو، تو اس کے لیے جو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ التین یعنی والتین والزیتون جو ہے 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھیے. انشاء اللہ تعالی عز و جل 40 دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی چلیں ماشاءاللہ. پتری کے لیے بھی پتری کے لیے جی پتری کے حوالے سے جو ہے اپنے یا مؤمنو 115 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یا سلام 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا یہ بھی اس میں خیال رکھیں، پتری کے جیسے تکلیف وغیرہ ہوتی ہے اس میں پانی بھی زیادہ پینا ہوتا ہے، تو پانی بھی پئیں، اور پھر کھانے پینے میں بھی احتیاط رکھیں. انشاءاللہ تعالی کافی عافیت ہوگی. پتری کے تعلق سے آپ جو ہے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ بھی اس کی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ جن نے ہم سے سوالات کیے ہیں، جو روحانی علاج طلب کیے ہیں، اللہ سب کی پریشانی بیماری اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی دور فرمائے. آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اے رب کریم تیری توفیق سے ہم نے اس پروگرام کو کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل جن نے ہم سے سوالات کیے ہیں، یا اللہ اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کیا ہے، رب کریم جن کا مسئلہ ہے تو سب کچھ جانتا ہے، سب کے حالات سے تو باخبر ہے. رب کریم سب کی بگڑی بنا دے، سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما. دنیا جہان میں یا اللہ طرح طرح کے تیرے بندے پریشانیوں میں شکار ہیں مولا. کئی ایسے ہیں جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری ہے کہ جان چھوڑتی نہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرما دے. کئی ایسے ہیں بیچارے مولک بیماریاں ہیں لیکن علاج کو پیسہ نہیں، بڑی آزمائش کی شکار ہے، اپنے کرم سے اللہ ان پر بھی رحم فرما دے مولا. ان کے لیے بھی علاج کا بندوبست ہو ایسا کرم فرما دے. اپنے کرم سے یا اللہ تمام مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ عز و جل جن کی جائز مرادیں ہیں، تمنائیں اپنے حبیب کے صدقے تمام جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے. رب کریم عز و جل جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ عطا فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر